أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، جب انسان مالک کی حکم عدولی اور ظلم و ستم کی تمام حدوں کو پار کر لیتا ہے تو دست قدرت اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس بات پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکری اور خدا کی جزا و سزا سے بے فکر ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخرکار فاسد و مفسد بن کر رہی، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخرکار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انہی میں سے ایک قوم عاد بھی تھی۔ دوستوں، اس قوم نے زمین کے ایک بڑے علاقے پر تقریباً 1500 سال حکومت کی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اولیٰ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم اس دور کی سپر پاور تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے اس قوم کا تعلق تھا۔ یوں تو بت پرستی کی ابتدا قوم نوح کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، جس کی پاداش میں انہیں طوفان نوح میں غرقاب کر دیا گیا تھا۔ دنیا کا یہ عظیم ترین طوفان آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت تھا، مگر بعد کو آنے والی قوم بجائے عبرت پکڑتی مزید اضافے کے ساتھ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں۔ دوستو، خدائی کا قانون ہے کہ کسی قوم کو ان کے اندر ایک رسول جو ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائے روانہ کیے بغیر عذاب الہی نازل نہیں فرماتا۔ اسی اصول خداوندی کے تحت نوح علیہ السلام کے بعد والی قوم عاد اولیٰ یا قوم ہود کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام اثر نو پیش کرے اور انہیں ہلاکت سے بچائے۔ دوستوں، قوم عاد کون تھی اور یہ کس نبی کی امت تھی؟ اور دنیا کی تاریخ کی قد آور اور بلند ترین قوم جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن پاک میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور کھجور کے درخت کے برابر مضبوط جسامت والی قوم عاد پر ان کی گمراہی کے بدلے کون سا عذاب نازل کیا گیا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 2 قومیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور سب سے طاقتور قومیں تھیں۔ ان میں سے پہلی قوم عاد اور دوسری قوم سمود تھی، جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی، جو انہی کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا نہیں کیے۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور مضبوط قوم مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خط کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا بڑا ہوتا تھا۔ ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار، نہ ہی نظر کمزور ہوتی تھی اور نہ ہی دانت گرتے تھے۔ ان لوگوں میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس دور کا ایک آدمی ہمارے 1000 آدمی ہوں تو ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ عربی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد
یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دی تھی۔ اللہ نے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد میں دولت و ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد میں مشہور تھا کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان و شوکت سے واقف ہوں، اور وہ اپنی رہائش گاہیں بہت وسیع اور خوبصورت بناتے جن کے شاندار اور بھاری بھرکم ستون ہوتے اور ان کو خوب نقش و نگار سے مرصع کرتے۔ وہ اپنے گھروں کی وجہ سے عیش پرست ہو گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بلند و بالا اور مضبوط گھر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ان گھروں میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار نہیں کرنے والے تھے اور ایسی امیدیں لگائے بیٹھے تھے جو پوری ہونے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تھے، ان کو وافر مقدار میں مال عطا کیا تھا، کثرت اولاد سے نوازا تھا، انہیں باغات اور چشموں جیسی نعمتیں دی تھیں۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر بے انتہا گھمنڈ تھا۔ قوم عاد اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو۔ میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ قوم عاد کے لوگ برائی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب ان کی بدعمالیوں نے دھرتی پر فسق و فجور پھیلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک اور صالح بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے، ہمیشہ اس عارضی زندگی میں جائے پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ عارضی زندگی اور بے یقینی پر مبنی بے دائم اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے، جس سے نہ فرار اختیار کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی جائے پناہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بت تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صرف پتھر ہیں، یہ کیسے تم لوگوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نشانیوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس نافرمان قوم پر اثر نہیں ہوا۔ چند گنے چنے غریب ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس عذاب کا مقابلہ کرو تو تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ کوئی اور مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کرے گی، اس کے حکم کی بجاوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گی۔ دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار رہو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بڑے اور خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، اسی نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے اس نافرمان قوم کو سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے ان کو ہلکی سی یہ سزا دی گئی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کھیت اور کھلیان سوکھنے لگ گئے، زمینیں بانجھ اور بنجر ہونے لگ گئیں، مال اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر پانی نہ برساؤ، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے شفاف ٹھنڈے اور میٹھے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی اور یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ آرزو تھی کہ خدائے واحد کی عبادت کریں اور غیر اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روگردانی نہ کرو۔ لیکن بدبخت قوم اپنے گناہوں سے توبہ تو کیا کرتی، الٹا ڈھٹائی سے کہنے لگے ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ دوستو، پہلی امتوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے خالق کائنات کو پکارتے، اور جب پریشانی دور ہو جاتی تو اپنی پہلی روش پر پھر جاتے، یعنی بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ جب قحط سالی کو 3 برس گزر گئے اور بارش نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ سردار مکہ کی بیوی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ قوم عاد سے تھی، تو جیسے ہی اس کو عاد کے وفد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ شراب و شباب کی محفلیں سجائی گئیں۔ قوم عاد کے نمائندہ وفد ان بستیوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنے آنے کا مقصد بلا بیٹھا اور 1 ماہ عیش و عشرت میں گزار دیے۔ آخرکار سرداران مکہ نے گانے والیوں کی صورت میں پیغام بھجوایا کہ آنے کا مقصد کیا ہے، تو ان کو یہ باور ہوا، بھاگے بیت اللہ شریف کی جانب اور رو رو کر عرض کرنا ہوئے اور کعبہ کو دعا کی درخواست کی کہ بارش برسے اور خوش سالی کا یہ دور ختم ہو۔ ان کی دعا کے جواب میں ان کے سامنے حکم ربی کے مطابق 3 انتخاب رکھے گئے، چاہے تو سرخ بادل چن لو، چاہے تو سفید اور چاہے تو کالا سیاہ۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، سرخ میں تو صرف ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے اور کالا بادل بارش سے لبریز ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کالے بادل کی درخواست کی۔ ان کو حکم ہوا تمہاری درخواست قبول کی گئی ہے اور تم پر کالا بادل ہی برسے گا، بس جلدی سے اپنے علاقے کی طرف نکل پڑو۔ ان لوگوں نے خوشی خوشی تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے جیسے قوم عاد کا وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، کالے رنگ کا بادل بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وفد کی واپسی پر جب ان کے سروں پر کالا بادل منڈلاتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب پورا ہونے کا وقت قریب آن پہنچا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے ان کے درمیان سے ہجرت فرمائی تو عذاب شدید کی ابتدا ہو گئی، کالے بادل اور سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اکھاڑ دیے۔ 60 ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر آ رہے تھے۔ بعض لوگ
ہوا کی شدت اور طوفان سے بچنے کے لیے غاروں میں داخل ہو گئے، مگر ہوا اور آندھی کے عذاب وہاں بھی نہ بچ پائے۔ ہوا بگولوں کی طرح غاروں میں گھستی اور ان کو اٹھا کر باہر لا پھینکتی۔ ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔ ان میں سے کوئی زیرو ایسا نہیں تھا جو اس دردناک اور ہڈیوں کو پاش پاش کرنے والے عذاب سے نجات پا سکے۔ اس آندھی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پہاڑوں، غاروں اور قلعوں کے اندر بھی کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ ان کے بڑے بڑے محلات ریت کے طوفان میں دھس گئے۔ اتنا سخت عذاب تھا کہ تمام لوگ اور گھر ریت میں غرق ہو گئے۔ یہاں کے احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا میں بدل گیا۔ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی قوم اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کے۔ رب عظیم کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جہاں کفار کو تباہ و برباد کیا، وہاں ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی، اور شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم محسوس ہو رہی تھی۔ کفار گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی اور انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا ڈالا۔ لیکن اللہ والے اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اس آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا، وہ سارا علاقہ ریت میں دفن ہو گیا۔ اس صحرا کو رب القالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریت کا ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور قیامت میں بھی وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے دوران حضرموت سے لے کر مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ صحرائے الاحقاف والی جگہ ہی قوم عاد کا مسکن تھی۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ دوستوں، اللہ اپنی مخلوق سے باخبر ہے۔ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جب زیادتی کرنے والا حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔